خادم کو اپنی تعلیم سے ویلکم کریں گے۔ خدا یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلام بھی ہو۔ خدا ان کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں پھر فضل دیا ہے، ہم اس کے قدموں میں آئے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ آمین۔ اور موسم ذرا اس طرح کا چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈھیلے ہیں، کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں دل سے شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ایمان کا قدم اٹھایا اور آپ خداوند کے حضور آئے، تو یقیناً خداوند اپنے لوگوں کی جو ہے وہ قربانیوں پر، باتوں پر دھیان رکھتا ہے۔ آمین۔ تو آئیے آج اپنی نصیحت کے واسطے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے حزقیہ بادشاہ کی زندگی پر غور کیا تھا، تو آج بھی ہم وہی جاری رکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں دوسری سلاطین کی کتاب نکالیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خداوند کے حضور حزقیہ بادشاہ نے دعا کی اور خداوند نے اس کی دعا کو سنا۔ دعا اس نے یہ کی تھی کیونکہ حکم یہ صادر ہو گیا تھا کہ حزقیہ تو مر جائے گا، تو بچنے کا نہیں۔ یسایہ نبی نے یہ پیش گوئی کی اور خداوند کا کلام کہتے ہیں جب وہ اس بات کے لیے اس کو کلام مل گیا تو کلام میں لکھا ہے اس نے دیوار کی طرف اپنا کیا کیا، منہ کیا، یعنی اس سے مراد ہم نے یہ کہا کہ خدا کی طرف رخ کیا، ہیکل کی طرف اس نے کیا کیا، رخ کیا۔ اور ابھی یسایہ گھر پہنچا نہیں تھا، شہر میں نہیں پہنچا تھا، تو دوبارہ اس پر کلام نازل ہوا، جا میرے بندے حزقیہ کے پاس جا اور اسے کہہ میں نے تیری عمر 15 برس جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آج بھی یہی ٹاپک ہے، لیکن ہے بھی حزقیہ ہی کے متعلق ہے، اور وہ ہے 18ویں باب میں۔ یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا وہ دوسری سلاطین کے 20ویں باب میں پڑھا تھا۔ یہاں پر خدا کا بندہ جو ہے وہ اس نے دعا مانگی تھی۔ 18ویں باب میں بھی اس نے اس کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس پر آج ہم کچھ دیر غور کر سکتے ہیں۔ 18ویں باب کی پہلی آیت پہ لکھا ہے، دوسرا سلاطین 18واں باب پہلی آیت پہ، اور شاہ اسرائیل ہوشیہ بن ایلا کے 30ویں سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا اس کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو وہ 25 برس کا تھا۔ کتنے سالوں کا؟ 25 برس۔ تو آپ دیکھیں خدا نوجوانی میں بھی ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے جن کی عمر جو ہے وہ نوجوانی کی ہے۔ وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا۔ تو حزقیہ کون سا بادشاہ تھا؟ بھلا بادشاہ تھا۔ اس نے وہی کام کی جو بالکل اس کے باپ داؤد نے کیے تھے، ٹھیک کام کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا
اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک ان کے آگے کیا جلاتے تھے؟ بخور جلاتے تھے۔ تو ایک اور کام ہوا کہ اس نے ٹھیک ٹھیک کام بھی کیا اس کے آگے، ساتھ اس نے اپنی زندگی میں اس وقت جو اونچے مقاموں پر قربانیاں چڑھاتے تھے جو ہے وہ دیوتے دیوتیوں کو، ان ستونوں کو بھی کیا کر دیا؟ کاٹ ڈالا۔ اور ساتھ اس نے ایک اور کام کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل مقدس میں ایک وقت قوم بنی اسرائیل پر بڑی سختی آ گئی تھی، انہیں سانپ کاٹ رہے تھے، اور پھر خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو ایک پیتل کا سانپ بنا، اور جو سانپ سے ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ بچ جائے گا۔ اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب اس نے وہ سانپ بنایا، واقعی لوگوں نے اس سے جو دیکھا وہ بچ گئے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ خدا کو چھوڑ کر وہ کس طرف لگ گئے؟ سانپ کی پرستش کرنے لگ گئے، اس پیتل کے سانپ کی پرستش کرنے لگے۔ جب حزقیاہ بادشاہ کو یہ پتا چلا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس سانپ کو پیس کر کیا کر دیا؟ پانی میں ڈال دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ بت پرستی قوم بنی اسرائیل سے حزقیاہ بادشاہ نے جو ہے وہ ختم کرائی۔ تو یہ ایک نیک بادشاہ تھا، ایک بہت بڑا اعلیٰ بادشاہ تھا جس کو خداوند نے چنا۔ یہ سیرتوں کو اس نے کاٹا، اور خداوند کے کلام میں اگر آپ 6 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خدا نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، جہاں کہیں وہ گیا وہ کامیاب ہوا۔ تو اگر وہ پورے دل سے خدا کے ساتھ چلتا رہا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جہاں وہ گیا خدا نے اسے کیا کیا؟ کامیاب کیا۔ تو یہ بھی بات دیکھیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کی پیروی کرتے ہیں، خدا انہیں کیا بخشتا ہے؟ کامیابی بخشتا ہے، کامرانی بخشتا ہے، خدا کا ہاتھ ان پر ٹھہرتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہ بادشاہ جہاں بھی گیا خدا نے اسے کیا دی؟ کامیابی بخشی، کامرانی بخشی۔ اور یہ خداوند کی نظر میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہوا، اور جہاں گیا خدا نے سے کامیاب کیا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ اسور سے یہ منحرف ہو گیا، اس کی اطاعت نہ کی۔ تو یہ اس نے ایک کام کیا، جب خدا نے اسے کامیاب کیا تو ایک دشمن تھا، اسور کا بادشاہ اس کا کیا تھا؟ دشمن تھا۔ وہ اس کی تابع داری کرتا تھا، اس کی مانتا تھا، اس کا اثر اس کی زندگی میں تھا، لیکن جیسے یہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہو رہا، خدا کی راہوں پر اس نے چلنا شروع کیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے اس کی اطاعت کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے سمجھنے والا۔ جب کوئی خدا کے ساتھ ٹھیک راہوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کی زندگی کے دشمن کا جو وار ہوتا ہے، یا دشمن کا جو حصہ ہوتا ہے، یا دشمن نے جو اپنا قدم جمایا ہوتا ہے، اس کی اطاعت سے وہ کیا کرتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی ان کے منہ سے بے ساختہ گالیاں نکل جاتی ہیں، تو وہ دشمن کا ایک کیا ہے؟ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو جھوٹ کی کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے، وہ دشمن کا کیا ہے؟ وار ہے۔ کوئی آپ نشہ کرتے ہیں تو وہ دشمن کا کیا ہے؟ وار ہے۔ لیکن جیسے ہی اس شخص نے جو ہے وہ اپنا خداوند کو پہچانا، کامیاب ہوا زندگی میں، اس نے اسور کی کیا چھوڑ دی؟ اطاعت چھوڑ دی، اس کی تابع داری چھوڑ دی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کامیاب بادشاہ ہونے کے باوجود، خدا کا بندہ ہونے کے باوجود، خدا کا عظیم بندہ ہونے کے باوجود، کہیں نہ کہیں دشمن اس کی زندگی میں کیا کر رہا تھا؟ کام کر رہا تھا۔
بائن اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم خدا کے کہلاتے ہیں, ہم خدا کے نام کے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر لیبل خدا کا لگا ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں دشمن نے اپنا ٹھکانہ کیا کیا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے. لیکن اس کو جب سمجھ آئی تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے کیا چھوڑ دی, اطاعت چھوڑ دی, تو اس کی ماننا چھوڑ دیا. اور اس سے ایک اور بات شروع ہو گئی. جب اس نے اطاعت چھوڑ دی تو اسور کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا ابھی اتنے سال اس نے میری کیا کی ہے, اطاعت کی ہے, تابعداری کی ہے, یہ میرا راہ ہے, اور آج اس نے مجھے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. یاد رہے جب آپ خدا کی سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے, دشمن ایک ڈبل وار کے ساتھ آپ کا پیچھے آئے گا, وہ ڈبل وار کرے گا. اب اس نے کیا کیا, سوری قوم نے آ کر دھمکانے لگا. چند آیات پڑھیں گے, پاسٹر نوید پڑھیے ذرا, ہماری مدد کیجئے. 13ویں آیت, جب اس نے اطاعت چھوڑی تو اس کی دشمنی بڑھ گئی. یہاں ابلیس جو اسور کی اس قوم کی ایک تصویر ہے, اس کی چلاکیاں دیکھیے کہ وہ کس طرح ایمانداروں کا پیچھا کرتا ہے. جی. اور حزقیاہ بادشاہ کے 14ویں برس جی شاہ اسور سنہیرب نے یہودا کے سب تحصیلدار شام پر چڑھائی کی. تو کس کا اس نے کیا کر دی, جب اس نے اطاعت چھوڑ دی تو اس اسور نے اپنی فوج لے کر, جو بڑی فوج تھی, حزقیاہ بادشاہ پر کیا کر دیا, حملہ کر دیا. تو یاد رہے جب آپ اس کی اطاعت چھوڑتے ہیں, اس سے ہٹتے ہیں, تو دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہوا, وہ کیا کرتا ہے. یاد رہے جب آپ کی زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ کام جب تک ہماری سانس ہے. سن لیجئے, میری اور آپ کی شیطان کے ساتھ کیا ہے, جنگ ہے. ایک ایک دن آپ جنگ میں سے گزرتے ہیں. اس نے اپنا وار کرنا ہے, آپ نے اس کے وار کا کیا دینا ہے, جواب دینا ہے. اس نے اپنا کام کرنا ہے, آپ نے اپنی دعاؤں, اپنی عبادتوں, مسیح کے ساتھ اپنے تعلق سے اس پر کیا پانی ہے, فتح پانی ہے. اور یہ زندگی کی آخری سانس تک جو ہے وہ لوگ, کبھی کبھی آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو بہت خوش ہوتے ہیں جب کبھی ان کو خوشی ملتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں وہ بہت کیا ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. کیوں مایوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ شیطان جو ہے وہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کو آپ کی خوشی باتی, وہ آپ کو کبھی خوش دیکھنا, وہ کسی طریقے سے بھی آپ کو جو ہے وہ اس راہ سے جو ہے وہ آپ کو دور لے جانا چاہتا ہے. اب کیا ہوا, چڑھائی کی اور ان کو لے لیا. جی. اور شاہ یہودا حزقیاہ نے شاہ اسور کو 21 میں گرا بھیجا کہ ان سے خطا ہوئی. ٹھیک. میرے پاس حزقیاہ نے شاہ اسور کو کیا کیا, انہوں نے کیا, اچھا یہ بادشاہ اتنا اچھا تھا, یہ بادشاہ اتنا خوبصورت تھا, یہ بادشاہ اتنا پاورفل تھا, لیکن یاد رہے آج دشمن کا اس پر وار ہوا ہے تو دشمن کو کیا کہہ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے, تو دشمن کے سامنے اپنے سر کو کیا کر رہا ہے. پچھلی دفعہ آپ نے اس کی طاقت کو دیکھا تھا کہ ایک کی دعا کی 15 سال اس کی عمر کیا ہو گئی. آج یہ دشمن کے سامنے کیا ہے. تو جو میسج میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایمان خدا نے ہمیں بخشا ہے, اس ایمان پر دشمن وار کرتا ہے. آپ نے بائبل میں ایک آیت پڑھی ہوگی, درختوں کی جڑ پر کیا رکھا ہے. یاد رہے شیطان بھی آپ کے ایمان کی جڑ پر کیا رکھتا ہے. کبھی کبھی آپ اٹھے تو آپ کا مان اس آسمانوں کو چھوئے گا, لیکن کبھی کبھی اپنی زندگی میں آپ اتنے ڈپریس ہو جائیں گے, اتنے کمزور ہو جائیں گے, اتنے ناتواں ہو جائیں گے
کو لگے گا کہ شاید میں زندگی میں ایک قدم بھی چلنا میرے لیے کیا ہو گیا ہے، مشکل ہے، کیونکہ دشمن نے کہاں رکھا ہے کلہاڑا۔ تو جب اس کی جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا تو کہنے لگا وہی شخص جو بڑا کامیاب شخص تھا، کہنے لگا دشمن کو مجھ سے کیا ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی بڑے بڑے سور میں بھی ایمان کی جنگ ہار جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ اور ہم بھی جو ایماندار ہیں، راست باز ہیں، کبھی کبھی اپنے ایمان کی کیا کرتے ہیں، رفاقت کیوں ضروری ہے، عبادتیں کیوں ضروری ہیں، چرچ آنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دشمن جڑ پر کیا رکھتا ہے، کلہاڑا رکھتا ہے۔ اور کئی گھروں میں بیٹھ کر کیا کھاتے رہتے ہیں، مار کھاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں کوئی رفاقت نہیں ملتی۔ لیکن کیا ہوا، اتنا مایوس ہو گیا، کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر آگے اس نے ایک کام کیا جو حیران کن کام ہے اور سمجھنے والا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ جی، جو کچھ تو میرے ساتھ کرے میں اسے اٹھاؤں گا۔ انہیں کہا جو کچھ بھی تو کرے، کس کو کہہ رہا ہے؟ دشمن کو حیران کن واقعہ ہے، کہتا دشمن کو کہہ رہا جو کچھ بھی تو میرے ساتھ کرے میں تیرے ساتھ راضی ہوں، تو کر لے۔ کیا دشمن نے کہا؟ سو شاہ اصول نے 300 کنکار چاندی، کتنی؟ 300 کنکار، پھر 30 کنکار سونا، ٹھیک، شاہ یہودا حزقیہ کے ذمہ لگایا۔ یہ اس کو جا کر چیک کرنا کہ کتنا اس نے سونا مانگ لی اور کتنی چاندی مانگ لی۔ دشمن وار کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جب سونے کا لفظ بائبل میں آئے تو اگر آپ نئے عہد نامے کو پڑھیں تو دو چیزیں نئے عہد نامے میں لکھی ہیں بڑی قیمتی۔ بچوں، دو چیزیں بڑی قیمتی لکھی ہے۔ ایک لکھا ہے یسوع کا خون کیا ہے، قیمتی۔ میں آپ سے نہیں سوال کرتا۔ دوسرا اور بھی لکھا ہوا ہے ایمان جو قیمتی ہے۔ اگر آپ جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو سونے سے بھی زیادہ کیا ہے، تو ایمان کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سونے سے۔ تو آپ یہاں سمجھے کہ جب اس نے یہ کہا کہ سونا انہیں دے دے تو ایک طرح سے اس نے یہ کہا اپنا ایمان ہو جائے۔ تو دشمن جو ہے وہ کس پر کلہاڑا مارتا ہے؟ ایمان پر، اور ایمانداروں کو کمزور کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا ذرا دیکھیے، حیران کن واقعہ ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ 15ویں آیت، حزقیہ نے ساری چاندی جو خدا کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی۔ اور اس نے اس وقت حزقیہ نے خدا کی ہیکل کے دروازوں کا اور ان کے ستونوں پر کا جو سونا جن کو شاہ یہودا حزقیہ نے خود بنوایا تھا اتار کر شاہ اسور کو دے دیا۔ تو کیا کیا اس نے کام؟ ہیکل جو بنی تھی، ہیکل سونے سے بنی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فخر ان کی ہیکل تھی۔ لیکن یہ دشمن یہ اتنا کمزور ایماندار ہو گیا، یہ اتنا جو ہے کمزور ہو گیا، اتنا ویک ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی ہیکل کی جو ہے وہ سونا کیا کیا، اتارا اور دشمن کو کیا کیا، دے دیا۔ یہ کتنی بڑی یہوہ خدا کی کیا تھی، بے عزتی تھی۔ آپ پہلے پڑھیں تو آپ پہلے پڑھیں گے ایک بہت پاورفل شخص کو پڑھیں گے، بڑا طاقت والے شخص کو پڑھیں گے، بڑا قوت سے بھرا ہوا شخص پڑھیں گے جو اپنے پچھلا میسج جو اس کے لیے، لیکن یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو میں آج یہ بھی بات آپ کو بتاؤں، دنیا کا کوئی ایماندار بائبل مقدس سے لے لے یا آپ کا کوئی ایماندار ہو، اسے کہیں نہ کہیں ابلیس کاری ضرب لگاتا ہے، اور لگاتا کہاں ہے؟ ایمان پر۔ اور بہت سے لوگ اپنے ان کے ایمان کا جہاز کیا ہو جاتا ہے،
ہے، جیسے لکھا ہے کہ ان کے ایمان کا جہاز کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان وہ کھو جاتے ہیں۔ یہ بھی شخص جو ہے کلام میں لکھا ہے اس نے خود سونا اتار کر دیا، اور خداوند جو ہے وہ یہ پریشان ہو گیا، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب اس نے یہ کام کیا تو 19ویں آیت پڑھے جی، کیا لکھا ہے؟ کلام خود ہی تشریح کرتا ہے اپنی، جی کیا لکھا ہے؟ اور ربشاکی نے ان سے کہا تم حزقیاہ سے کہو جی کہ سونا تو تم نے دے دی ہے، لیکن ابھی جب دشمن ایک قدم رکھتا ہے نا اب ان کو موقع دے دے تو پھر ایک پہ نہیں وہ رہتا، وہ دوسرا بھی رکھنا چاہتا ہے، وہ تیسرا بھی رکھنا چاہتا ہے، اور وہ پورا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کئی لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کھیلنا چاہتے ہیں اور انہیں پتا نہیں کہ یہ گناہ کل کو مجھے اور میری فیملی کو پورے طور پر لپیٹ میں لے لے گا۔ اور انسان کس طرح اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور انسان بری حالت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ دکھ اور مشکل کا شکار بنتا ہے۔ کیا کہا اس کو؟ کہ مطلب شاہ اصول یوں فرماتا ہے جی تم کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ انہیں کیا تو سونا دے دیا، ابھی بھی تجھے اعتماد ہے؟ کیا اعتماد ہے؟ تو کہتا تو ہے اور یہ وقت باتیں ہی ہیں کہ جائز کی مسرت کی مصلحت بھی ہے، حوصلہ بھی، آخر کس کے برتے پر تم نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ اس نے کہا تو نے کس پہ سرکشی کی ہے؟ آگے اس نے کہا تیرا یہ چیزوں پر بھروسہ ہے، ان پر بھروسہ نہ کر، کن کر؟ دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے، اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہو جائے گا؟ کھڑا جائے گا اور اسے چھیدا جائے گا۔ اس نے کہا مصر پر بھروسہ نہ کر۔ اور دوسرا 22ویں آیت میں کہا اگر تجھ کو مجھ سے کہے کہ ہمارا توکل خدا پر ہے، ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذبح کو حزقیاہ نے ڈھا کر یہودا اور یروشلم سے کہا تھا کہ تم یروشلم میں اس مذبحوں کے آگے کیا کرو؟ اس نے کہا نہ تو مصر تمہیں بچا سکے گا اور نہ تمہارا کیا بچا سکے گا؟ خدا بچا سکے گا۔ تو یہ دشمن اس کے ایمان پر کیا کر رہا ہے؟ وار کر رہا ہے، اور وہ دشمن جو ہے اس کو اس بات کے لیے جو ہے وہ وار کر رہا ہے، اور اس کو کہا تیرا جو خدا ہے نا اس پر بھروسہ نہ کر، یہ تجھے نہیں بچائے گا، یہ تجھے نہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جنگ ہو، لڑائی ہو یا کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو، ایک بات سمجھے، اور وہ بات یہ سمجھے کہ دشمن مارنے سے زیادہ دمکاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی بیماری آ جائے تو بیماری تو اپنی جگہ، بیماری کا جو خوف ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بس میں اب، اگر کوئی آپ کو کوئی ایسا اور مسئلہ ہے آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں ہے تو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کا مستقبل جو ہے وہ بالکل کیا ہو گیا ہے؟ تاریخ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ دشمن اس طرح آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرے گا کہ جیسے آپ دنیا کے ناکام ترین کیا لوگ ہیں۔ لیکن سنیے خداوند کا کلام، اس نے کہا تیرا خدا پر بھروسہ ہے، وہ بھی نکل جائے گا لیکن تجھے کوئی نہیں چھڑائے گا۔ پھر دشمن کیا کرتا ہے؟ 28ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے کہنے لگا ٹھیک، ملک معظم شاہ اصول کا کلام سنو۔ ٹھیک، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیاہ تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے۔ اس نے کہا کہ اپنے لیڈر پر بھی بھروسہ نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ تم اس پر بھروسہ نہ کرو، وہ نہیں تمہیں چھڑائے گا۔ اور اس نے ان کی زبان میں جو ہے وہ
کہ یہ باتیں سنو کی، اور 21 آیت میں لکھا ہے حزقیاہ نے نہ سنو، کیونکہ شاید یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے کیا آ جاؤ، پاس آ جاؤ، تو پھر تمہیں میوہ دار درخت تمام چیزیں میں تمہیں کیا کر دوں گا، دے دوں گا۔ تو اس نے کہا حزقیاہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے لیے یہ کیا کروں گا، کام کروں گا۔ تو یہ حزقیاہ کی سچویشن اتنی خراب ہو گئی۔ اگر میں انہی باتوں پر آپ کو کلام سناتے جاؤں تو آپ شاید ڈسہارٹ ہو جائیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں باوجود یہ شخص کمزور ہو جانے کے، باوجود یہ شخص جو ہے وہ ناکواں ہو جانے کے، باوجود اس نے اپنا ایمان کھو دیا، باوجود اس نے ہیکل کا سونا اتار کر اس کو دے دیا، لیکن ہمارا خدا رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ حوصلے کی بات یہ ہے کہ غلطی ہو سکتی، خدا آپ سے ہو سکتی، خدا آپ سے ناراض ہو سکتے، آپ کا ایمان ڈاوا ڈول ہو سکتا ہے، آپ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ کسی بات میں کم ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی آپ خدا کی طرف لوٹے گے خدا آپ کو مالا مال کرے۔ آمین آمین۔ اب یہ کیا ہوا جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو 19واں باب پڑھیے، لکھا جب حزقیاہ بادشاہ نے یہ سنا جو باتیں رب شاکی نے کہی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور کیا کیا، ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا۔ اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے بادشاہ نے اپنے کپڑے کیا کر، ساتھ آگے لکھا ہے بزرگوں نے بھی کیا اوڑھ لیے، ٹاٹ اوڑھ لیے جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ ہیکل کی طرف چلے گئے۔ بہنوں بھائیوں 20 زبور میں لکھا ہے مدد کہاں سے آئے گی، ہیکل تو کلے گا، کہاں سے بھیجے گا، ہیکل سے بھیجے گا وہ اپنی مدد۔ میں آج شام کہنا چاہتا ہوں جب انتہائی آپ ڈپریس ہو جائیں، مشکلات کا شکار ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، مشکلات سے گزر جائیں، پھر بھی رخ خدا کا کرے، خدا معاف کرنے پر قادر۔ کلام میں لکھا ہے اس نے کیا کیا، کس کا رخ کیا، کیونکہ اب اس پر طاقت نہیں ہے لڑنے کی، قوت نہیں ہے، دشمن بہت بڑا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دشمن بیماری کی شکل میں آتا ہے، کبھی کبھی ہمارے مالی حالات کی شکل میں وہ آ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے میرا سب کچھ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں آج شام کہنا چاہتا ہوں اتنا بھی ڈپریس اپنے آپ کو نہ سمجھیے، حزقیاہ کی لائف سے یہ سیکھیے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دشمن بہت بڑا ہے، ڈرا بڑا رہا ہے، لیکن اس نے رخ کہاں کیا، خداوند کے گھر کی طرف جب رخ کیا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے جب انہوں نے خداوند اور جا کر ایک دعا کی، کیا دعا کی، پڑھیے دعا 3 آیت۔ اور انہوں نے اس سے کہا حزقیاہ یوں فرماتا ہے کہ آج کا دن دکھ، ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر لیکن ولادت کی کیا نہیں ہے۔ شاید خداوند تیرا خدا رب شاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے، اور زندہ خدا کی توہین کرے۔ جو باتیں خداوند نے تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے، بس تو اس کے بقیہ کے لیے موجود ہے، دعا کر۔ تو یہ یسایہ کے پاس بزرگوں کو بھیجا، یسایہ نبی کے پاس، کہ بھئی وہ تو بندہ جو دشمن ہے وہ تو بڑی بڑی بڑکے مار رہا ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے ہیکل میں جا کر یہ باتیں جب کہیں تو خداوند کا کلام جب یہ ساری باتیں کی تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ حزقیاہ نے ایک کام کیا جس کو بات کے لیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ اور وہ مشورہ کیا ہے، وہ ہے 14ویں آیت۔ کیا لکھا ہے جی؟ حزقیاہ نے ایک چونکے ہاتھ سے نامہ لیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ دشمن نے ریٹرن میں ایک
لیٹر لکھا. کس میں لکھا؟ ریٹن میں لیٹر لکھا. میں ٹائم بچانے کی گھر سے سارا نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ لیٹر لکھا. اس نے کیا کیا حزقیہ نے؟ وہی لیٹر لیا اور کہاں چلا گیا؟ خداوند کے گھر میں چلا گیا اور جا کر لکھا وہ نامہ لیا اور کیا کیا؟ حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی. اس نے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خدا کے گھر میں جا کر اسے خدا کے حضور پھیلا دیا. کس کو؟ کوئی نامے میں کیا لکھا تھا؟ دھمکیاں. تو نہیں بچے، تیرا کوئی نہیں بچے، تیری کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی، تو دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس نے وہی لیٹر لیا اور کہاں پھیلا دیا؟ میرے بہنوں بھائیوں، ہیکل وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی مشکلات کا حل ہے. کبھی کوئی خدا کی ہیکل سے تمہیں جدا نہ کرے. میں کہتا ہوں سب سے بدبخت وہ شخص ہے جو کس سے جدا ہو جائے؟ ہیکل سے. نئے سال دوران اپنے خاندانوں کو ہیکل کی طرف لائے، پورے عبادت کیا کرے. ایسا شیطان دا وار ہوندا ہے، ادھیاں نے عبادت چاہنے، ادھیاں انہوں نے کام کس دن پہنے. اور اتنی اسی مسئلے سے لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں. بعد خداوند سانو فلانی برکت دے، میں تانوں ملی، کیونکہ ملنی کہاں سے؟ اب میں خاص طور پر چیلنج کرتا ہوں جو یہاں قریب رہتے ہیں، اگر وہ بھی پورے طور پر عبادت نہ کرے تو کیسے برکت آئے؟ گھر میں آ کر بھی آپ اپنی عبادت میں کیا نہ ہو تو کیسے یہ برکت آ سکتی؟ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ راہ بھی قریب ہو اور انسان کو یہ شرف ہی نہ ملے، فضل ہی نہ ملے کہ وہ کہاں جائے؟ خدا کی ہیکل میں. یہ ہیکل میں گیا اور وہاں پر اس سارے خط کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا. لشکروں کا خدا جو اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی مشکلات ہیکل میں آ کر خدا کو بتایا کریں، کیونکہ خدا اس پر کیا رکھتا ہے؟ کیا بڑھتا ہے؟ نظر رکھتا ہے. خدا کی قدرت اس وقت جو ہے وہ ٹھہری ہوتی ہے، اتری ہوتی ہے. اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان اپنا کیا لگاؤں گا؟ تخت لگاؤں گا. اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے. کس نے کیا کیا؟ ہیکل میں جا کر اپنا کیا کیا؟ اسے پڑھا. اسے حزقیہ نے خدا کے گھر میں جا کر اس کے حضور کیا کیا اور کیا دعا کی؟ اور حزقیہ نے خدا کے حضور یوں دعا کی، اے خدا اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین پر سب سلطنتوں کا کیا ہے؟ خدا ہے. تو ہی نے آسمان اور زمین کو کیا کیا؟ جدو انہیں سونا دیتا سی، اے مان وہ کو ہے نہیں، یہ دعا میں ملتا ہے ایمان. ایمان کہاں ملتا ہے؟ ہیکل میں آیا، مدد پہنچی، آپ اسے یاد آیا کہ جو ہمارا خدا ہے وہ تو کروبیوں میں بیٹھنے والا خدا ہے. جو ہمارا خدا ہے وہ تو کیا ہے؟ سلطنتوں کو کیا کرتا ہے؟ ہلانے والا خدا ہے. اور جب اس نے سونا دیا تھا تو سمجھ لیے بات، کیونکہ اسے کہاں سے مدد ملی تھی؟ ہیکل سے مدد ملی تھی. کیونکہ اس وقت تو اس نے دے دیا، کیونکہ ہیکل سے مدد ملتی ہے. اور شیطان بھی آپ کو روکے گا کہاں؟ ہیکل سے. وہ عبادت کرنے سے آپ کو روکے گا، باقی آپ نے سارے کام کرنے ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی فیملی کو پورے طور پر لیں گے اور خدا کے گھر کی طرف رخ کریں گے. وہ کہیں گے چھوڑو سارا کام اور خدا کے گھر کی طرف کیا کرو؟ رخ کرو. کیونکہ وہاں جا کر اپنی مشکلات کیا کرو؟ بتاؤ. اور خداوند اس کو کیا کرے گا؟ نظر کرے گا. اور خداوند اس کو کیا کرے گا؟ معاف بھی کرے گا. وہ نامہ پڑھا، ایک دعا کی، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے دعا کی تو وہ دعا جو ہے وہ خداوند کے حضور
پہنچی اور یسایہ نے آ کر جو ہے حزقیہ کو ایک پیغام دیا جس کا تعلق 20ویں آیت سے 19ویں باب کی 20ویں آیت پہ کیا لکھے جی تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا جی کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے جی چونکہ تو نے شاہ اسور سنہیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے میں نے تیری سن لی۔ کیا کہا جی میرے ساتھ ذرا رہیے کیا کہا ہے تو اگر بادشاہ حزقیہ ہاتھ پر یہی پریشان رہتا کہ بھئی میرا تو اب کوئی میرے بھائیو اس بات کو سمجھیے جب حالات اس طرح کے بھی آئے تو خداوند کے سامنے اس نے کہا میں خوش ہوں کہ تو نے شاہ اسور کے خلاف مجھ سے کیا کی ہے دعا اس کا مطلب ہے خدا دعاؤں کی قدر کرتا ہے اور وہ دعائیں جو خدا کی جائے یہ تھوڑی کہ آپ عقل میں آتی ہے تو آپ کوئی ٹائم جو ہے وہ آپ کا خراب ہو رہا ہے یہ آپ کی دنیا کی وہ جگہ ہے جو سب سے قیمتی ہے جس کے لیے داؤد نے کہا 1000 دن سے بھی بہتر ہے 84 زبور پڑھے تو لکھا ہے ایک دن تیرے مذبے پر گزارنا 1000 دنوں سے تو 1000 دنوں سے مراد کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو اس کا مکاشفہ نہیں ہے اور وہ مکاشفے سے خالی ہیں اور وہ خدا کے گھر سے غائب رہتے ہیں اور خدا کو بھی دکھی کرتے ہیں اور خادموں کو بھی دکھی کرتے ہیں اور کیا ہے خدا نے مجھ سے کیا کی سن لی اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ میں یوں فرمایا ہے کہ تمہاری پتر سیون نے تجھ کو ہی جانا ٹھیک اور تیرا مذائقہ اڑایا ہے ٹھیک یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے ٹھیک تم نے کس کی توہین و تکبیر کی ہے ٹھیک تم نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں جی اسرائیل کے قدوس کے خلاف اس نے کہا توہین وہ کس کی کر رہا تھا کلیسیا اسرائیل کی خدا نے کہا تو نے اس کا مذاق اڑایا تو نے میرا مذاق اڑایا یہ بات اور بھی کسی سے کہی تھی جب سول بدلا تھا جو پالوس بنا تو اس کو کیا کہا تھا اے سول تو مجھے کیوں اس نے کہا میں نے تجھے کب ستایا اس نے کہا جب تو نے میری کلیسیا کو ستایا تو تو نے مجھے ہی اس کا مطلب ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے ہم یسوع کا کیا ہے بدن ہے تو جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو کس کو ہوتی ہے جیسس کو ہوتی ہے اور اس سے خداوند نے کہا کہ تو نے توہین کی ہے اور پھر خداوند نے اس کی دعا سنی اور پتہ ہے پھر کیا ہوا جب دعا سن لی گئی تو پھر حزقیہ کو نہیں لڑنا پڑا نہ فوج کو لڑنا پڑتا ہے میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں دعا جو ہے یہ دعا جو ہے وہ آپ کے لیے کام اتنا آسان کر دیتی ہے جو کام معمولی ہو جاتا ہے آپ کے لیے آمین جو کام آپ کے لیے سخت سالوں سال آپ کے بچوں کا ہو آپ کی مالی ہو آپ کی صحت کا ہو آپ کے اور مسائل کا کام ہو لیکن جب آپ ریگولر دعا کرتے رہتے ہیں چکے رہتے ہیں تو خدا ان کے لیے اپنے راستے کیا کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں اور خداوند یسوع جو ہے وہ اپنا بڑا کام کر کے جو ہے وہ آپ کے لیے راہیں کیا ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں ایسے شخص کے لیے کیوں جب آپ ریگولر اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے حزقیہ نے خداوند کے حضور کیا کی فوج سے لڑ سکتا تھا وہ نہیں کیونکہ فوج اس سے کیا تھی طاقتور تھی ہم بھی شیطان سے لڑ سکتے ہیں نہیں کیونکہ ہم بدن میں ہیں وہ روح میں ہے ہمیں وہ نظر نہیں آئے گا ہم ان کو کیا آتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن جب آپ دعا کریں گے اس کو خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے اور اس کے منصوبے سارے کیا ہوں گے فیل ہوں گے آپ کے خلاف اس لیے
گھروں میں دعا کریں، ہیکل میں آ کر دعا کریں، وہ آپ کی دعا آپ کے کسی کاروبار کو نہیں روک سکتی۔ شیطان کی قوت کے آگے وہ آپ کو کیا روکے؟ وہ تو خود ہی ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ کون سا شخص ہے؟ دعا کرنے والا شخص ہے۔ حزقیاہ نے کیا کیا؟ حزقیاہ نبی تھا؟ نو۔ حزقیاہ خادم تھا؟ حزقیاہ پادری سی؟ کون تھا؟ وہ بادشاہ، عام شخص، یعنی وہ کوئی روحانی شخص بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن یاد رہے خدا صرف بڑے روحانیوں کی باتیں نہیں سنتا، خدا ہر شخص کی دعا سننے پر قادر۔ اگر کوئی کیا کرے؟ دعا کرے۔ بادشاہ سے بڑا کسی کا کاروبار ہو سکتا ہے؟ کئی لوگ کاروباری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کیا دعا کرنی، میں کوئی روحانی ہوں۔ کئی لوگ جو ہے وہ کہیں گے میں تو فلاں شعبے سے ہوں، میری کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں آپ کا کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے ہم خدا کے حضوری میں کیا کریں۔ حزقیاہ نے دعا کی، شارٹلی کہتا ہوں ٹائم ہمارا اوپر ہو رہا ہے تو میں یہاں بند کرتا ہوں، لیکن ہوا کیا؟ خدا کے کلام میں یہ پڑھ لیجئے کہ کیا ہوا اس دعا کے سلسلے میں، خدا نے کیا کیا کام۔ اگر آپ 32ویں آیت سے پڑھیں تو آپ کو یہاں سارا واقعہ آپ کو ملے گا۔ جی سو خداوند شاہ رسول کے حق میں یوں فرماتا ہے، یہ یسایہ نے کہا پھر کہ وہ اس شہر میں آنے یا جہاں تیرے چلانے نہ پائے، تیر چلانے نہ پائے، جی وہ شہر میں آنے یا تیر چلانے نہ پائے، تیر چلانے کے بھی ہوتے نہ آ سکتے تے نہ تیر۔ تو آج یہ بھی خیال لے جئے دشمن نہ ساڑھے کر آ سکتا تے نہ ساڑھے تے تیر چلا سکتے۔ دشمن شیطان کے بارے میں بھی لکھا ہے نا، اس کے جلتے ہوئے تیروں کا، تو اس کو بھی کیا کہا؟ تو نہ ہمارے خلاف تیر چلا سکتا ہے اور نہ یہاں آ سکتا ہے۔ یہ خدا نے یسایہ کے ذریعے کلام کیا۔ پھر کیا کلام کیا؟ وہ نہ سپر لے کر اس کے سامنے آنے، نہ اس کے مقابل دمدمہ لے کر اس کے دمدمہ باندھنے پائے گا۔ کیا لکھے؟ نہ وہ تیر چلائے گا، نہ وہ یہاں آنا پائے گا، نہ تو ہی اس کے مقابلے کے کھڑا ہوگا، اور نہ دمدمہ تجھے باندھنا پڑے گا۔ کوئی آپ کو ایسی دیوار نہیں کھڑی کرنی پڑے گی کہ اس کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے۔ لیکن خداوند نے کہا میں کام کروں گا، میں کام۔ تو دعاؤں کے وسیلے سے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، خدا کام کرتا ہے۔ اور کیا کام ہوا؟ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ کیا کام ہوا دعا کے وسیلے سے؟ بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا جیڑی راہ تو وہ دشمن آئے تجھ پر حملہ کرنے، خود ہی اس راہ سے کیا کرے گا؟ لوٹ جائے گا۔ کیوں لوٹ جائے گا؟ جی اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، جی کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ اچھا، خدا دا بندہ ہونا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں، جو تو داؤد ادو مر گیا کہ خدا ادو بھی کہن دیا ہے میں داؤد دی خاطر پاویں دنیا تو بھی چلا گیا پر میں شہر دی کی کراں۔ اس کا مطلب ہے خدا کے بندہ ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے اس کی نسل کی خدا حفاظت کرے گا۔ آمین آمین۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب اس نے کہا وہ آنا نہیں پائے گا، 35ویں آیت پڑھنے سے متعلق ہے، کیا لکھا ہے؟ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے۔ نہ حزقیاہ کو جانا پڑا، نہ کوئی کام کرنا پڑا، صرف کیا کی؟ اور وہ بھی دعا ایمان سے کی۔ اتنی بڑی اس کی جو ہے وہ اس کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، لیکن ایک ہی دعا کی، اس دعا سے ایک فرشتہ کتنے لوگوں کو مارا؟ 1,85,000۔ 1,85,000 کو۔ آپ کو پتا تھا
مسیح نے ایک بات کہی تھی جب اس کو سلیب چڑھانے لگے نا تو کہنے لگے کہ بچا بلا کس کو، اس نے کہا میں بلاؤں، میں تو ابھی دعا کروں تو زمین پر کتنے تمن آ جائیں ہیں؟ ایک تمن میں کتنے ہیں؟ 6000۔ تو دیکھیں کتنی مسیح جو ہے وہ فرشتے بگوا سکتا تھا، تو یہاں ایک فرشتے نہیں پوری فوج کو کیا کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ تو ہمارا خدا کتنا بڑا خدا ہے، آمین آمین۔ تو اس نے ایک فرشتے کو بھیجا، 1,85,000 جب لوگ مر گئے تو سویرے اٹھے لوگ مارے پڑے، اور یہ نہیں پتا کیڑی وبا آئی کنے۔ وہ پرانے وقت جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جو پرانے لوگ ہیں وہ سب کہتے جی یہ سا پی لی، کیا پی لی، گاؤں میں بھی نا وہ باتیں سکھاتے ہیں، وہ کہتے تھے کیا کرتی ہے، تو میں کہ پر یہ بھی سا ہی پی لیا۔ کتنے مر گئے؟ 1,85,000۔ کی کیا؟ دعا میں بہت پاور ہے، دعا میں بہت۔ تو میں حوصلہ دینا چاہتا ہوں کلیسیا، دعا کیا کریں، دعا کبھی نہ چھوڑیں، دشمن کے خلاف، بیماریوں کے خلاف، اپنے حالات کے خلاف، باہر کے دروازے کھلنے کے خلاف، کوئی چیز بھی آپ کو درپیش ہے اس کے لیے کیا کرتے رہیں؟ دعا کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دعائیں کیا کریں گی؟ رنگ لائیں گی، اور خدا آپ کے لیے بہت بڑے دروازے کیا کر دے گا، کھول دے گا، کیونکہ خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس نے فرمایا ہے پکار تو میں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا، اور تجھ پر وہ گہری باتیں عطا کروں گا جن کو تو نہیں جانتا۔ آج دیکھیے اگر آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ایک ہی چیز سے کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں دعا میں کتنا گہرا ہوں؟ میں دعا میں کتنا؟ دنیا میں بڑے پرستار ہوئے ہیں، لیکن ارنسٹ مال سے زیادہ جس نے کلیسیا کو موٹیویٹ کی ہے، یا لوگوں نے توبہ کی یا معجزات ہوئے، اس سے زیادہ نہیں انڈیا پاکستان میں ہوا۔ اس کی بھی ہر سو کہاں گزرتی تھی؟ دعا میں۔ کہاں گزرتی تھی؟ تو میں گانے وانے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے گانے سے زیادہ کیا ہے؟ دعا۔ ہماری زندگی جو خداوند میں ہم پیغام وغیرہ سناتے ہیں تو کیا؟ دعا۔ کیونکہ دعا آپ کو دشمنوں پر کیا پڑتی ہے؟ غلبہ پاتی۔ کئی جو ہے نا کلام داوے پاویں کچھ ہوتا ہے، انہیں اپنے گیت کاٹتے رہنا۔ میں کہ بھئی تینوں گیتاں دا کوئی مرض لگا؟ کوئی بھی گیت گا لیں گے، خدا کی قدرت تو کہیں سے بھی کیا ہو سکتی۔ ابھی تیرا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ کلام کی طرف۔ ابھی تیرا کدھر دھیان ہونا چاہیے؟ خداوند کے کام کی طرف، کیونکہ دعا جو ہے یہ خداوند کے حضور آپ کو کیا کرتی ہے؟ بڑھاتی ہے۔ آئے اپنے سروں کو